نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 8 حدیث نمبر 66۔ باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقۃ فجلس فیہا۔ باب ہے کہ جو مجلس کے اختتام پر مجلس کے آخر میں آ بیٹھے، ومن رأى فرجة، اسی طرح باب ہے اس آدمی کے متعلق بھی جو دیکھے کوئی خالی جگہ فی الحلقۃ مجلس میں، فجلس فیہا، تو اس جگہ بیٹھ جائے۔ گزشتہ ابواب میں احادیث کی تحمل، احادیث کو لینے کی اقسام امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی تھی۔ اب علم حاصل کرنے کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علمی مجلس میں جہاں جگہ ملے فوراً وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اپنے تکبر اور نخوت کی وجہ سے پیچھے بیٹھنے میں اپنی حد تک محسوس کرنا اور دوسروں کی گردنیں پھاند کر آگے جا کر بیٹھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر تکبر کی وجہ سے علمی مجلس سے کوئی اعراض کرے تو یہ ایک حرام اور ممنوع کام کا ارتکاب کرے گا۔ اگر بے پرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے علمی مجلس سے اعراض کرے تو علم سے محرومی کا یہ سبب بن جائے گی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ذوق اور شوق سے اول وقت میں استاد کے اور محدث اور شیخ کے قریب آ کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی لیٹ ہو گیا ہے تو پھر جہاں اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، تمام کو ڈسٹرب کرے، تمام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے، کبھی ادھر حرکت، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر آئے، کبھی ادھر کھٹکا دھڑکا کرے، یہ اس کے لیے لائق نہیں کہ ایک وہ دیر سے آیا ہے، دوسرا تمام مجلس جو علمی مجلس ہے اس کے اندر انتشار پیدا کرے۔ تو جہاں اس کو آسانی سے جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ ہاں البتہ اگر آگے جگہ خالی ہے، جو پہلے بیٹھے ہوئے انہوں نے غفلت سے کام لیا، انہوں نے آگے والی صفیں، آگے والی جگہ پر نہیں کی، تو اگر کوئی دیکھتا کہ آگے جگہ خالی ہے تو تب وہ آگے آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ آداب کے منافی نہیں ہے۔ یہ تو مجلس اور کلاس میں بیٹھنے والوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جو پہلے آیا ہے وہ آگے بیٹھے، اس کے بعد پیچھے، پھر اس کے پیچھے۔ تو اگر کوئی اپنی مفادات کی خاطر کوئی ٹیک لگا کر کدھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اے سی کی وجہ سے یا پنکھے کی وجہ سے اور سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، آگے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ گویا کہ انہوں نے علم سے غفلت والا انداز اختیار کیا۔ تو ایسی صورت میں بعد میں آنے والا آگے خالی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ ان ابا مرۃ مولا عقیل بن ابی طالب اخبرہ ان ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد۔ ابو واقد لیثی نام ان کا حارث بن مالک ہے، اور کنیت کے ساتھ یہ زیادہ معروف اور مشہور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینما و جالس فی المسجد، ایک مرتبہ ان کے دوران مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ علمی مجلس مسجد میں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مسجد صرف نماز ہی کی جگہ نہیں بلکہ علمی مجالس کی بھی یہ جگہ ہے۔ تو مسجد کے اندر علمی حلقے، علمی مجلسیں منعقد ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے۔
اذ اقبل ثلاثۃ نفر، اچانک 3 آدمیوں کا ایک گروہ آیا۔ جب آپ مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو 3 آدمی آئے۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 2 تو متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، 2 تو آگے آپ کی طرف آ گئے۔ وذهب واحد، اور ایک واپس چلا گیا۔ ان 3 آنے والوں میں سے 2 آپ کی مجلس کی طرف آگے بڑھے، لیکن ایک جب وہ واپس چلا گیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں ٹھہر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے قریب یا آپ کی مجلس میں آ کر ٹھہر گئے، انتظار کرنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ ان کو کوئی جگہ ملے تو وہاں وہ بیٹھے۔ فاما احدہما فرعا فرجۃ فی الحلقہ، ان دونوں میں سے ایک نے اس مجلس میں، اس حلقہ میں ایک خالی جگہ دیکھی، فجلس فیہا، تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے دائیں بائیں دیکھا تو خالی جگہ اس کو نظر آئی، وہ وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، جو دوسرا تھا وہ پیچھے ہی، تمام لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش نہ کی، خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش نہ کی، کچھ شرم و حیا کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا، تو جہاں اس کو پیچھے جگہ نظر آئی اسی جگہ وہ بیٹھا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، رہا تیسرا وہ تو چلا ہی گیا تھا، تیسرا ان میں سے تو مجلس کے اندر بیٹھا ہی نہیں، وہ تو ویسے ابتدائی سے چلا گیا۔ یہ 3 آدمیوں کا واقعہ ہوا۔ آپ نے اپنی گفتگو علمی مجلس کو اسی طرح جاری رکھا، ان کی طرف توجہ نہ کی، لیکن ان کا معاملہ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا انداز اختیار کیا۔ فلما فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، جو آپ بات فرما رہے تھے، جو بات کر رہے تھے، جب اس سے فارغ ہوئے، قال الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کا جو گروہ تھا ان کا حال نہ بیان کروں؟ 3 آدمی جو تھوڑی دیر بعد پہلے مجلس میں آئے تھے، تو ان کا میں واقعہ تمہیں سناؤں، بتلاؤں؟ اما احدہما فآوی الی اللہ فآواہ اللہ، ان تینوں میں سے ایک، اس نے تو جگہ پکڑی اللہ کی طرف، بس اللہ نے اس کو جگہ دے دی۔ اما احدہما فآوی الی اللہ، یہ فآوا ہے، یہ مجرد ہے، ضرب یضرب ابایا بھی سے یہ باب ہے، اور آواہ اللہ یہ باب افعال بنے گا، آوا یؤوی۔ اما احدہما فآوی الی اللہ، ان تینوں میں سے ایک نے تو پناہ لی اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف پناہ لینے سے مراد کہ اس نے کوشش کی کہ اللہ کا دین سننے کے لیے تھوڑی سی ہمت کوشش کر کے آگے بڑھ کر بیٹھے۔ جب اس نے کوشش کی ہے دین کے لیے تو فآواہ اللہ، اللہ نے بھی اس کو جگہ دے دی، اللہ نے اس کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا۔ کچھ تھوڑی سی جگہ تھی، کچھ وہ قریب ہوا تو ساتھی تھوڑا سا سکڑے، جگہ بن گئی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، لیکن جو دوسرا تھا اس نے شرم و حیا کیا کہ میں آگے بڑھوں تو لوگ مجھے دیکھیں گے، تو شرماتے شرماتے وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، دوسرے نے حیا کیا، شرم کی، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے بھی اسے حیا کی، اللہ نے بھی اس کی حیا کا، اس کی شرم کا اسی طرح اس سے معاملہ کیا کہ اس کو پھر آگے ہمت نہ ہوئی اور نہ اس کے لیے کوئی جگہ بنی، وہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا۔ یہ تو ہو گئے وہ 2 آدمی جو مجلس کے اندر آئے، ایک بڑھ کر آگے بیٹھا، بڑے کوشش کے ساتھ آگے آیا تاکہ مجھے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ صاف بات سنائی دے اور میں زیادہ علمی بات کو ٹھیک طریقے سے سن سکوں۔ دوسرے نے کوشش نہ کی، وہ شرم و حیا کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گیا، تو صاف ظاہر ہے پیچھے والے کو بات پوری کی پوری اور صاف کلیئر نہیں پہنچتی، جس طرح کی بھی اس کو علمی بات وہاں پہنچی اس نے وہ سنی۔ اور ویسے بھی استاد کے، شیخ کے قریب بیٹھنے اور دور بیٹھنے کا بھی فرق ہوتا ہے۔
وہ عمل آخر رہا ایک اور تیسرا جو تھا جو ابتدا سے ہی چلا گیا تھا، وہ عمل آخر رہا ایک دوسرا آدمی فعارض اس نے اعراض کیا، اس نے علمی مجلس میں بیٹھنے سے اعراض کیا، فعارض اللہ عنہ تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ جب اس نے کوشش نہیں کی تو اللہ نے بھی اس کو علم سے محروم رکھا، علم اس کو نہ ملا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ علم کے لیے شوق اور ذوق اور محنت اور کوشش کے ساتھ یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا ذوق کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح علم اس کو مل جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ علمی مجلس کے اندر سب سے پہلے اور اول آگے آ کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے وہ رہ گیا ہے، بعد میں آیا ہے، تو پھر بھی وہ کوشش کرے اگر آگے کوئی خالی سیٹ ہو، آگے جگہ ہو تو وہاں آ کر بیٹھے، کیونکہ استاد کے شیخ کے قریب بیٹھنے کا نتیجہ اور ہوتا ہے، دور بیٹھنے کا اور ہوتا ہے۔ تو جو آدمی علم کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو آیا ہے، اس نے دیکھا کہ دنیاوی کام اور زیادہ اہم، ان کو ترجیح دے دی، اپنے دنیاوی دھندوں اور کاموں کی طرف چلا گیا، علمی مجلس سے اس نے اعراض کیا ہے، تو اللہ کے دین کا علم کوئی اتنا سستا بھی نہیں ہے، اتنا بے وقت بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پیچھے پیچھے لیے پھرے، وہ لینا نہ چاہے تو اللہ اس کو دے۔ یہ اسی کو ملتا ہے جو ذوق سے، شوق سے، محنت سے حاصل کرنا چاہے، پوری محنت بھی کرے، اللہ سے دعا التجا بھی کرے، یہ اس کو علم ملتا ہے۔ جو اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، کوشش نہ کرے، کبھی اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ اس علم کے حصول کے لیے دعا ہی نہیں کی، تو یہ علم کیسے آ جائے؟ تو علم کے لیے اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ یہ علم جو ہے بڑی غیرت والی چیز ہوتی ہے، انسان سب کچھ علم کو دے، اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، اپنا آرام سکون بھی، روپیہ پیسہ بھی، علم کو سب کچھ دے تو علم اپنا کچھ حصہ انسان کو دیتا ہے۔ جو علم کو دے ہی تھوڑا سا معمولی سی چیز تو علم اس کے پاس نہیں آتا۔ تو بہرحال ثابت یہ کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش، ذوق اور شوق سے آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جس طرح دنیاوی مفادات کے لیے ہم بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کسی بھی مارکیٹ میں جائیں تو اپنا سامان سب سے آگے لگانے کی، پہلے جا کر لگانے کی کوشش ہوتی ہے آرے کی، تاکہ اس کا اچھا بھاؤ، اچھی قیمت لگے۔ تو دنیا کے چند روپے اور ٹکوں کے لیے تو ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں کہ آدھی رات ہم پہلے جا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی کئی بار سبز منڈی میں سامان وغیرہ لے جانے کا موقع ملتا رہا ہے، چھوٹے ہوتے تو ہم وہ سب سے پہلے جا کر آگے اپنا مال جوڑتے، تاکہ ابتدا کے اندر جو اس کی بولی ہوگی تو وہ اچھی قیمت اس کی ملے۔ تو دنیا کے لیے ہم کیسے حساب کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، آدھی رات ہی سفر شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ اول وقت میں پہنچے اور پہلے آئیں اور پہلے پائیں والے پر عمل کرتے ہیں۔ تو دین کے لیے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسے ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے، کچھ ساتھی تو الحمدللہ بڑے ذوق اور شوق سے، ان کی سب سے پہلی ترجیحات یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم صحیح البخاری کا درس سنیں۔ وہ اپنے ناشتے کو، کھانے پینے کو، اپنے استری کو اور تیاری کو، ان کو مؤخر کر کے سب سے پہلے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے دن کی ابتدا تفہیم صحیح البخاری سے ہو۔ کچھ بیچارے وہ بھی ہیں جو دن رات پورا دن کام کرتے رہتے ہیں، جب تھک ہار کر ریسٹ کرتے ہیں اس وقت موبائل آن کر کے پروگرام سن لیتے ہیں کہ چلو اب فارغ ٹائم کے اندر یہی صحیح، یا سفر کے دوران تھوڑا بہت سن لیا۔ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو بالکل کبھی دوسرے دن، کبھی تیسرے دن، کبھی ٹائم ملا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ تو جتنا کوئی اس میں کوشش کرتا ہے اتنے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی نتیجہ ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ باب نمبر 9، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ
اوع من سامعن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ، بعض اوقات پہنچائی ہوئی چیزیں جو دوسروں کو پہنچائی جائیں وہ چیزیں، اوع من سامعن، بعض اوقات پہنچائی ہوئی چیزیں یہ زیادہ حفظ والی ہوتی ہیں من سامعن، سننے والے سے، جو آگے جس کو پہنچا دی گئی ہے وہ زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ حفظ کرنے والا ہوتا ہے سامع سے۔ رب مبلغ اوع، جس کو پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ حفظ کرنے والا، زیادہ ضبط کرنے والا، زیادہ اس کی فہم حاصل کرنے والا ہوتا ہے من سامعن، جس نے پیچھے سن کر آگے پہنچائی تھی۔ بس اوقات پہنچانے والے وہ اتنا استدلال، اتنا اس کو حفظ ضبط نہیں کر سکتے جن کو پہنچایا گیا، جتنا وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس باب کے اندر امام بخاری یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ کم علم والے کو بھی آگے علم پہنچا دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اس کو اتنا ضبط، حفظ اور استدلال نہ کر سکا ہو اور آگے اتنا ابلاغ نہ کر سکا ہو جتنا کہ وہ جس کو پہنچایا گیا وہ آگے کر دے۔ تو بسا اوقات کئی شاگرد اپنے اساتذہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں ورک کرنے میں، کام کرنے میں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے میں۔ اس سے یہ بھی ثابت کیا کہ کم علم والے کو، اس کو اگرچہ وہ عمر کے اندر بڑا ہے تو چھوٹی عمر والے سے کوئی علمی بات حاصل کرنے میں، پوچھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے سے علمی بات ہے تو اسے لے لینی چاہیے، اس کے اندر کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 67، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ یعنی ابو بکرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ذکر النبی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ ذاکرہ کا جو فاعل وہ ہوا ضمیر ابو بکرہ کی طرف ہے، یعنی ان ابی کی طرف، ابی سے مراد ابو بکرہ ہے، اور ان نبی یہ ذاکرہ کا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ذکر کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں کہ قعد علی بعیرہ، کہ آپ تشریف فرما ہوئے اپنے اونٹ پر۔ ایک دفعہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ، اور پکڑا ایک آدمی نے اس آپ کی سواری کی مہار کو یا اس کے لگام کو، اس کی مہار یا لگام کو ایک آدمی نے پکڑا ہوا تھا۔ قال أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ فَسَكَتْنَا، ہم خاموش ہو گئے، حَتَّى ظَنَنَّا، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا، یہ گمان کیا، أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغیر اسمہ ہی، کہ آپ اس کا نام رکھیں گے کوئی اور نام، کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ تمام کو پتہ تھا یہ قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحجہ ہے اور یہ یوم الاضحیٰ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ مشہور و معروف چھوٹا بڑا ہر ایک جانتا ہے، آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے، تو شاید آپ اس کا کوئی نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ آپ کا سوال استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے، حالانکہ آپ پوچھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ آپ متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ سوال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حاضرین سے، مخاطبین سے کوئی چیز پوچھنا، اور ایک ہوتا ہے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا۔ تو آپ اصل کے اندر ان کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتے تھے۔ حتیٰ ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا نام رکھیں گے اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام۔ قال الیس یوم النحر، آپ نے پوچھا، فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی والا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، بالکل یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا، پوچھا، قال فأی شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟
حالانکہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لمبا سفر کر کے حج کے لیے پہنچے ہیں، تو پہلے طواف کیا ہے، بعض نے عمرہ بھی کیا ہے، احرام بھی کھول دیا ہے، اور پہلے منا گئے ہیں، پھر عرفات، مزدلفہ اور عرفات، یہ سب کام کیے، سب کو پتہ ذوالحجہ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ، ہم نے خاموشی اختیار کی یہاں تک ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے اس نام کے علاوہ کوئی اور نام لینا چاہتے ہیں، کہ شاید آپ ذوالحجہ کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے۔ فقال الیس بذی الحجہ، آپ نے کہا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، واقعی ایسے ہے۔ یہ اس طرح آپ نے متوجہ کیا۔ اب تمام صاحب ظاہر کہ ہر ایک بڑی توجہ سے آپ کی طرف آنکھیں بھی جمائے ہوئے ہیں، کان بھی لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کیا بات بتلانا چاہتے ہیں۔ جس دن کو، جس مہینے کو ہم جانتے تھے اسی کا آپ نے نام لیا، پھر نام بھی وہی رکھے، تو اس کے اندر کوئی خاص بات بتلانا چاہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا آپ نے یہ، قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے درمیان حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی کے حرام ہونے کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں۔ جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ مکہ شہر یہ حرمت والا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان تمام چیزوں کی عزت احترام کرتے، مکہ شہر کی بھی عزت احترام کرتے، اور ذوالحجہ حرمت والا مہینہ اس کی بھی کرتے۔ تو جس طرح اس جگہ کی، اس مہینے کی، اس دن کی تم بڑی عزت احترام کرتے ہو، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، تو اسی طرح مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یبلغ الشاہد الغائب، جو حاضرین ہے وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں، میرا یہ پیغام جو حاضر موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچائیں جو کہ غائب ہیں۔ تو حاضر سے مراد جو بھی سنتا جائے گا وہ دوسروں کو پہنچائے، جیسے اب آپ یہ بات سن رہے ہیں تو آپ دوسرے جن کو یہ بات معلوم نہیں ان کو پہنچا دیں۔ فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من هو اوعى له منہ، بے شک جو شاہد ہے، پہنچانے والا ہے، قریب ہے کہ یہ کہ پہنچائے اس کو جو اس سے بھی زیادہ حفظ اور ضبط کرنے والا ہو۔ حاضرین میں سے جو بات سن رہا ہے وہ بات کو آگے پہنچائے۔ عین ممکن ہے کہ جس کو آگے پہنچائی جا رہی ہے وہ اس بات کو زیادہ ضبط کرنے والا، حفظ کرنے والا، اس کا زیادہ مفہوم اچھے انداز میں آگے بیان کرنے والا ہو۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اور درس دینا چاہتے ہیں کہ جس کو کوئی دین کی بات پہنچی ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو اس کو چاہیے کہ آگے اس کا ابلاغ کرے، اپنی وسعت کے مطابق اس کو آگے پہنچائے۔ تو وسعت مختلف لوگوں کے مختلف ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک چھوٹے سے دائرے میں رہتا ہے تو وہ اپنے متحد 2-4 افراد ہیں انہیں کو پہنچائے۔ ایک آدمی کا حلقہ بہت زیادہ ہے ان کو پہنچائے۔ آج جو میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کی جیب کے اندر موبائل ہے، تو اپنے موبائل کے ساتھ نبی کا پیغام پوری دنیا کو پہنچا سکتا ہے۔ اور بھی اس طرح کے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ تیز رفتار اور بڑی سستی قیمت کے اندر تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت کے ساتھ انسان بہت دور تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دین حنیف کے دعوت و تبلیغ کو آگے پہنچا کر ہم اپنا اس میں حصہ ڈالیں اور اللہ کے یہاں سرخری حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو حفظ کرنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، پھر آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔